باتیں یہ حکومت کہیں نظر نہیں آتی. آپ ابھی بتایا ہے گونڈل صاحب نے کہ جی بہت سارے کام ہو بھی رہے ہیں صحیح طریقے سے, پروجیکشن ان کو نہیں مل رہی. اس میں گورنمنٹ کے لوگوں کی نااہلی بھی ہو سکتی ہے, میڈیا کا بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کوئی رول ہوگا. کچھ لوگ اس کو کسی اور طریقے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, کوئی کسی کا ٹلٹ کس طرف ہوتا ہے. آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے کہ ایک امیج کا بہت زیادہ جو گورنمنٹ کو پرابلم آ رہا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ حکومت کی نظر نہیں آ رہی, شاید یہ وجہ ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاص کر جس صوبے سے میرا تعلق ہے احتشام صاحب, وہاں تو میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا کہ 3-4 دن میں پشاور رہ کے رات ہی آیا, اور وہاں اتنی مایوسی اور پریشانی ہے لوگوں کو, یہاں تک کہ بچوں کو اب اسکول بھیجنا والدین نے بند کر دیا. ورنہ گوندل صاحب اگر خود کسی دن جا کر وہاں لوگوں سے پوچھیں, ڈاکٹرز مجھے کہہ رہے تھے کہ جی لوگوں نے ہسپتال آنا چھوڑ دیے, مریض ہسپتال نہیں آ رہے ہیں جی, گھبرا رہے ہیں کہ پتہ نہیں مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جا رہے. اچھا, مسجدوں میں جمعے کے لیے لوگ اب, مقصد یہ ہے کہ میں ایک بات سے اتفاق کرتا ہوں جو احسن اقبال صاحب نے کی ہے کہ 18 فروری کے بعد جب یہ دونوں بڑی جماعتیں اکٹھی ہوئی, ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا زبردست موقع دیا, اور عوام میں یقیناً ایک امید تھی کہ بھئی دو بڑی قوتیں, سیاسی قوتیں, جن کا اکٹھا ہونا بھی ایک معجزہ ہے. آپ کے خیال میں دونوں مورد الزام ٹھہرائے جا سکتے ہیں؟ یقیناً دیکھیں نا, اب احسن اقبال صاحب برا نہ مانے لیکن انہوں نے اچھی سیاست کر رہے ہیں کہ 70% جی ڈی پی پہ تو قبضہ ان کا ہے پنجاب پہ, اور 99% مسئلے جو ہیں وہ گرا دیے ہیں پیپل پارٹی پہ. اب بنیادی بات یہ ہے کہ دونوں کو, اس پہ پھر میں سمجھتا ہوں زیادہ قصوروار پیپلز پارٹی ہے, رولنگ پارٹی کا قصور زیادہ دیکھیں گنا آپ جائے کو گا. چاہیے تھا کہ آپ کے کولیشن پارٹنرز ہیں, آپ تو وعدے نہ کریں. ایک تو یہ وعدے کر دیں جو پتہ نہیں کیوں پختونخوا ہے, نام تبدیل ہم نے کر دیا, جو کوئی کہتا ہے یہ لوگ آگے مانتے جاتے ہیں. آپ کو چاہیے تھا کہ جب آپ کے ساتھ اچھا اب یہ جب شامل ہو گئے, اکٹھے تھے, تو لوگ یقیناً خوش تھے کہ چلو دو بڑی, اور یہ تلخیاں یہ چیزیں ختم وغیرہ. اب وہ کیا تھا بھئی, آپ کا اپنا دستخط شدہ, آپ کی جس کی وجہ سے آپ آج کرسیوں میں حکومت میں بیٹھے ہیں, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو, آپ نے اس نے جو دستخط کیے, اس نے جو وعدے کیے, ان کو ہی پورا نہیں کر رہے ہیں, تو آپ سے لوگ کیا توقع کر سکتے؟ تو کم از کم اگر اس وقت یہ سارا معاملہ ادھر سے خراب ہوا, انہوں نے حکومت چھوڑی, حکومت سے نکل آئے, اور یہ معاملات جو ہے بگڑتے گئے, اور آپ دیکھ رہے ہیں آج جو 2 سال ہو رہے ہیں ان کے, اب 18 فروری آنے والا ہے, 2 سال میں آپ کو کسی نے 20 سال کے لیے تو ووٹ نہیں دیے, 5 سال میکسیمم, اس میں سے 2/5 کا ٹائم تو آپ کا گزر گیا. اس میں آپ نے لوگوں کو لائنوں میں کھڑا کر دیا, آٹا کے لیے, چینی کے لیے, پانی اور تیل اور بجلی, اس کو تو بھول جائیں. آپ نے ٹھیک ہے وار آف ٹیرر میں آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے افواج پاکستان کو ہم سلام پیش کرتے, انہوں نے, آپ نے کوئی سیاسی طور پہ تو کوئی وہ نہیں کیا, گورنمنٹ نے کریڈٹ لے اس کا, اس کے لیے آپ کیا کریڈٹ, وہ جا کر وہاں شہادت نوش کر رہے ہیں اور جا کر وہاں لڑ رہے ہیں. آپ نے بلوچستان میں جہاں آپ کو چاہیے تھا کہ آپ جا کر وہاں ان سے ان کے مذاکرات کے ذریعے, وہ اس کو ایکسپٹ ہی نہیں کر رہے ہیں. جو پیکج صاحب 2-3 بڑی امپورٹنٹ خان صاحب نے باتیں کی ہیں, لیکن میرا سوال آپ سے پھر یہ ہے کہ 2 سال کا وقت ہونے جا رہا ہے, 5 سال بھی آپ شاید نکال لیں گے, لیکن ایک ہر وقت یہ کہا جاتا ہے کہ گورنمنٹ کل چلی جائے گی, پرسوں چلی جائے گی, 2 ہفتے بعد چلی جائے گی. لوگوں نے ڈیٹس دینی شروع اگرچہ بند کر دی ہیں, لیکن یہ ڈیفینیٹلی ایک چیز ہے کہ گورنمنٹ کہتے ہیں دکھائی نہیں دیتی, چلتی ہوئی نظر نہیں آتی. ایسا کیوں ہے؟ یہ پرسپشن تھوڑا سا مجھے موقع دیں. جی یقیناً جو میرے دوستوں کی آبزرویشن ہے وہ اپنی جگہ, لیکن مجھے آپ صرف سارے دوست صاحب آپ یہ کہہ دیں کہ کیا ملک اس وقت حالت جنگ میں نہیں ہے؟ کیا لاہور کا, ملتان کا, اسلام آباد پنڈی کا, پشاور کا یہ معاملات درست ہیں؟ افواج پاکستان قربانیاں دے رہی ہیں, پبلک قربانیاں دے رہی ہیں, لوگوں کا خون بہا جا رہا ہے, لیکن خان صاحب نے کہہ دیا کہ وہ افواج پاکستان قربانی دے رہی ہے. یقیناً ہماری فوج ہے, ہمیں اس پہ فخر ہے, لیکن کیا یہ ڈسیزن موجودہ گورنمنٹ نے نہیں لیا کہ اس کو الٹیمیٹلی ہم نے اس جن کو کوزے میں ڈالنا ہے اور اس ٹیررزم کی لعنت کو ایلیمینیٹ کرنا ہے, اور ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, اور ہم نے پبلک کو موٹیویٹ کیا, ہم نے پولیٹیکل پارٹیز کو اعتماد میں لیا, ہم نے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا, اور اس موجودہ گورنمنٹ نے فیصلہ کیا. اگر یہ فوج پہلے بھی تھی,
فوج پہلے بھی تھی، ٹیررزم پہلے بھی تھا، لیکن فیصلہ نہ لیا کسی نے، نہ کسی کی ہمت، نہ کسی کی پارلیمنٹ کا آپ نے ذکر کیا، پارلیمنٹ سے جو آوازیں آتی ہیں وہ تو پارلیمنٹ نے متفقہ طور پہ اس کو انڈورس کیا، اس ڈیسیژن کو ہم گریٹفل ہے، اور ہر پولیٹیکل پارٹی کا جو یہ میں آپ کو جو بھی ڈیموکریٹک فورسز ہیں یقیناً وہ مثبت سوچتی ہیں، ان کا گراس روٹ پہ ایک ان کے پاس فیڈ بیک ہوتا ہے، اور وہ فورسز جو سمجھتی ہیں کہ وہ ڈیموکریٹک پروسیس کے ذریعے نہیں آ سکتی، ان کو پہلے دن سے ہی اختلاف تھا اور انہوں نے اس کو آج تک تسلیم نہیں کیا، لیکن پوری دنیا نے، پورے پاکستان کے عوام نے ایکسپٹ کیا کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھی۔ اب بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ سچی بات یہ ہے کہ یہ کیبنٹ ایشوز، یہ چھوٹے چھوٹے معاملات جن کی یہ نشاندہی میرے دوست کر رہے ہیں، کیا وہ ایشوز اس وقت ڈسکس کرنے والے ہیں، یا ملک کی سچویشن پہ جو حالت جنگ میں ہم گزارا کر رہے ہیں، اور بڑی مشکل ٹائم ہے اس وقت قوم پہ، کہ ہمیں اس کو فوکس کرنا چاہیے۔ یہ کہہ دینا کہ 2 سال میں کیا کچھ نہیں، یقیناً کہنے کو مجھے ہر کسی کی اپنی اوپینین ہے، میں کوئی اعتراض نہیں کرتا، لیکن سب سے مشکل اور بڑا فیصلہ یہ تھا جو گورنمنٹ آف پاکستان نے کیا۔ دوسری، آپ بلوچستان کی بات کی میرے بھائی نے، بلوچستان کا کوئی ایشو آج کا نہیں ہے، یہ بھی اتنا ہی پرانا ایشو ہے، بلکہ ٹیررزم سے بھی یہ پرانا ایشو ہے، اور گورنمنٹ نے پوری تمام سٹیک ہولڈرز سے ڈسکشن کی اور پرپوزل لے کر آئی اور پارلیمنٹ میں لے کر آئی۔ اب پارلیمنٹ میں ڈسکشن ہو رہا ہے، اس میں امینڈمنٹس بھی ہو جائیں گی، اس میں کچھ ایڈ ہوگا، کچھ ڈیلیٹ ہوگا، اور جب وہ ایک ڈرافٹ، اچھا اگر ہم پارلیمنٹ میں نہ لاتے، مجھے یہ بھی ہمیں آوازیں سنی کہ بلوچستان کے لوگوں سے بات کرو، وہاں کرو، اگر پارلیمنٹ میں نہ لاتے تو پھر دوسری بات ہوتی۔ اب جو بھی مسودہ، جو بھی ریکمینڈیشن پارلیمنٹ اپروو کرے گی، وہ لے کر جب ہم جائیں گے اپنے بلوچی بھائیوں کے پاس، پرائم منسٹر صاحب نے اوپنلی کہا ہے کہ میں تمام سینئر بزرگ لیڈروں کو گھر جا کر منانے کو تیار ہوں، اور تمام ایشوز پہ جو ہم کر سکتے تھے، چھونیوں کا ایشو اتنا آسان ہوتا تھا پہلے، ہو سکتا تھا، میں یہ سمجھتا مشکل کام تھا، تبھی گورنمنٹ نے فیصلہ کیا۔ اگر مسنگ پرسن کا بات تھی تو پہلے بھی ہو سکتی تھی، کسی نے نہیں کی، ہم نے ہی شروع کی۔ تو اسی حوالے سے این ایف سی کا، کیا این ایف سی کوئی چھوٹا ایشو ہے؟ اگر اس کے بعد دیکھیں تو سب سے بڑا ایشو این ایف سی ہے۔ این ایف سی کو آج پورا مہینہ ہو گیا، ہم اس کو کوشش کر رہے ہیں۔ تیسرا، مجھے کیونکہ میرے دونوں بھائی اپوزیشن سے ہیں اور اینکر پرسن بھی، اس کا بھی یہ میرا خیال ہے، اس لیے مجھے تھوڑا سا اس حساب سے انصاف ضرور کریں۔ تو جو اپنا حسن اقبال صاحب نے بات کی ہے، یقیناً پرویز مشرف پریزیڈنٹ تھا جب الیکشن، اندر سے تو آپ کے ساتھ تھی نا، پریزیڈنٹ تھا جب اپوزیشن کا دیکھیں وہ دبا لگتے لوگ کیا کہہ رہے ہیں، جب وہ پریزیڈنٹ تھا جب الیکشن ہوئے، غلط تھا ٹھیک تھا، اس ڈیبیٹ کی مجھے میرا خیال سب کو پتا ہے۔ جوڈیشری یہ موجود تھی جب الیکشن ہوئے، ہمارے آنے سے پہلے یہ سارے لوگ۔ صاحب میں معذرت چاہتا ہوں ناظرین، اس وقت ہم چھوٹا سا وقفہ لیں گے، بات ہماری ہو رہی ہے کہ اس وقت گورنمنٹ کی جو مشکلات ہیں اور امیج پرابلم، پرسپشن جو کیا بن رہا ہے، اس پہ بات ہو رہی ہے۔ وقفے کے بعد آئیں گے اور بات کریں گے حسن اقبال صاحب سے کہ ان کی پارٹی بڑی پارٹی ہے، اس کا کیا رول ہے، اس میں بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔